اسلامی عقیدے کے مطابق دجال ایک عظیم فتنہ ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تاریخ انسانیت کا سب سے سخت آزمائش قرار دیا ہے۔ دجال بظاہر غیر معمولی طاقتوں کا مالک ہوگا، لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا اور خدائی کے جھوٹے دعوے کرے گا تاکہ اہل ایمان کو گمراہ کرے۔ احادیث کے مطابق دجال کا ظہور اور اس کے پیروکاروں کا تعلق ایران کے شہر اصفہان سے جڑا گیا ہے، اور اس کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے جن کا تعلق اصفہان سے ہی ہوگا۔ وہ لوگ قوم یہود سے ہوں گے، جبکہ دجال خود یہودی النسل ہوگا۔ لہذا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اصفہان کے یہودیوں کے ایک علاقے سے نکلے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جنہوں نے تیالیسیہ یعنی چادریں اوڑھی ہوں گی۔ بعض روایات میں سبز رنگ کی چادریں اور بعض میں سیاہ رنگ کے چادروں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، دجال یاد آ گیا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں، اور اگر دجال میرے بعد نکلا پھر بھی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا۔ ایران کا شہر اصفہان اپنی تاریخ اور موجودہ ترقی کے بدولت نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ اصفہان کو قالین بافی کے بدولت پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے۔ یہ شہر مشہد اور تہران کے بعد ایران کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اصفہان زغروس پہاڑی سلسلے کے دامن میں بسا ہے۔ یہاں نہروں کا ایک جال بچھا ہے جسے صفوی دور حکومت میں دریائے رندورس سے نکال کر شہر کے مختلف حصوں میں پانی کی فراہمی دی گئی تھی۔ اصفہان شہر کی کل آبادی 23 لاکھ کے قریب ہے، جن میں یہودیوں کی آبادی 0.5% سے بھی کم ہے۔ ایران میں یہودیوں کی تاریخ کا آغاز قدیم بائبلی دور سے ہوتا ہے۔ بائبل کی کتابیں جیسے یسایہ، عزرا اور نہمیہ میں فارس میں یہودیوں کی زندگی اور ان کے تجربات کے حوالے ملتے ہیں۔ یہ تاریخ یہودیوں کی پہلی جلاوطنی یعنی جوز ڈائسپورا سے شروع ہوتی ہے، جب بخت نصر نے انہیں یہاں غلام بنا کر رکھا، لیکن سائرس کے زمانے میں بہت سارے یہودی قبائل یہیں رہ گئے۔ یہ ہمیشہ الگ تھلگ برادری میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی یہودی آئیڈینٹی کو برقرار رکھا۔ 200 عیسوی میں جب ایران میں زرتشتی مذہب اپنے عروج پر تھا اور یہاں ساسانی حکومت قائم ہوئی تو بہت سارے ساسانی بادشاہوں نے یہودیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا۔ شاہی خاندان کے ساتھ یہودیوں کے اچھے تعلقات قائم ہوئے، یہاں تک کہ کئی ساسانی بادشاہوں نے یہودی خواتین سے شادی کی، جس سے فارس میں یہودیوں کو پھلنے پھولنے کا سنہرا موقع ملا۔ گرچہ ایرانی یہودیوں کو وقتاً فوقتاً ظلم و ستم کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن یہودی چونکہ اصفہان جیسے شہر میں منظم اور گنجان آبادی کی صورت میں رہتے تھے، اس لیے وہ محفوظ رہے۔ 8ویں صدی میں جب ایران کی سرزمین پر اسلام کا پرچم بلند ہوا تو یہودیوں نے عرب فاتحین کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ چنانچہ ابو نعیم نے اپنی کتاب اخبار اصفہان میں لکھا ہے کہ ایران کے یہودی عربوں کے لیے شہر کے دروازے کھولنے کے لیے اصفہان کے دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ بہت سارے لوگوں نے جشن منانے کے لیے ساز و موسیقی کے آلات بھی اٹھائے۔ ان یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ مسیح کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ فتح ایران کے بعد یہاں آباد یہودی اسلامی سلطنت کے ماتحت تھے اور انہیں جزیہ دے کر اپنے اپنے عبادات اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے کی اجازت تھی۔
10वीं सदी ईसवी के फारसी मवर्रिख अस्तखरी के मुताबिक इस्फहान से लेकर तस्तर तक पूरा इलाका यहूदियों से इस कदर आबाद था कि इस सारे खित्ते को यहूदिस्तान यानी यहूदियों की सरजमीन कहा जाता था। लेकिन 14वीं सदी ईसवी में जब ईरान पर सफवी हुकूमत कायम हुई और यहाँ शिया इस्लाम का उरूज हुआ, तो शाह अब्बास के ज़माने में यहूदियों के साथ सख्त सलूक किया गया और बहुत सारे यहूदी कबाइल को इस्फहान से निकाल दिया गया। शाह ने उन यहूदियों को एक ख़ास लिबास और सर पर मखसूस निशान पहनने पर मजबूर किया। इस्फहान में आबाद यहूदी हर किस्म का घटिया और छोटा काम करने पर मजबूर थे, जिनमें साबुन साजी, रंगकारी, कूड़ा उठाना, बैतुल खिला की सफाई और रक्स वगैरह शामिल था। 19वीं सदी में जब ईरान में पहलवी हुकूमत कायम हुई तो यहूदियों के साथ नरम रवैया इख्तियार किया गया। यहूदियों को सरकारी मुलाजमतें करने की इजाज़त मिली, इस्फहानी बस्तियों में डेवलपमेंट का काम किया गया और इन्हें मज़ीद मजहबी आज़ादी दी गई। 1980 में जब ईरान में इमाम खुमैनी की सरबराही में इस्लामी इनकलाब आया तो यहूदी रहनुमाओं ने इनकलाब की हिमायत की, लेकिन बहुत सारे नस्ल परस्त यहूदियों ने इस इनकलाब की मजम्मत की। आज ये यहूदी ईरान के शहर इस्फहान, जंजान और मशरिकी ईरान के दीगर हिस्से में आबाद हैं। इस्फहानी यहूदी तमाम यहूदी कबाइल में एक अलग मकाम रखते हैं। कई बार गासिब इजराइल ने उन्हें यरूशलेम आकर बसने की दरख्वास्त की थी, लेकिन उन्होंने हिजरत से साफ इनकार कर दिया और आज ईरानी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 10 से 15 हज़ार यहूदी आबाद हैं। बहरहाल ये साफ है कि दज्जाल के फितने का वाज़ेह ताल्लुक ईरान के शहर इस्फहान से है और इसी इलाके से उसे पैरोकार मिलेंगे। वहीं से इसके फितने की ताकत उभरेगी और ये इलाका फितने दज्जाल के फैलाव में एक अहम मरकज साबित होगा। आज के ईरान में सियासी दबाव, तब्दीलियां, प्रोपेगेंडा और आलमी हालात इस्फहान जैसे मरकज में शायद एक ऐसी ताकत को जन्म दे सकती हैं जिसका असर पूरे खत्ते पर होगा। और बिलाशुबा जिस दिन ईरान के शहर इस्फहान में यहूदियों की तादाद 70,000 हो जाएगी, वो दिन एक अजीम फितने के दरवाजे के खुलने का दिन होगा।